ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي نور قلوبنا بولاية محمد وآل محمد. اللهم صل على الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد صل على وأهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. سلام ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى يوم الدين. أما بعد، وقد قال الله سبحانه وتعالى في كتاب المجيد وفرقان الحميد وقول الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية. صلوات پڑھیں. اللہ اکبر. یا رسول اللہ، یا علی، اللہم صلی علی محمد. ارباب عزا، اس عشرہ محرم الحرام 1444 ہجری کا جو ہمارا موضوع قرار پایا ہے، غیبت امام میں امام علیہ السلام کا انتظار اور ہمارا کردار. قرآن مجید کی جس آیہ مجیدہ کو موضوع قرار دیا ہے، پروردگار اس آیت مجیدہ میں اہل ایمان کو پیغام بھی دے رہا ہے اور خوشخبری بھی دے رہا ہے. بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین. اللہ نے جس ہستی کو باقی رکھا ہے، جو بقیت اللہ ہے، وہ تمہارے لیے خیر ہیں اگر تم مومنین صاحبان ایمان میں سے ہو. اور اس کے بعد آج دوسری روایت کا جو اضافہ کیا ہے، سید الرسل. یہ روایت صرف علماء شیعہ نے اس روایت کو نقل نہیں کیا، بلکہ علماء اہل سنت کے ہاں بھی یہ موجود ہے. یعنی یہ روایت متفق علیہ. علماء اہل سنت نے بھی نقل کیا، علماء شیعہ نے بھی نقل کیا.
کہ سید الرسل اپنی لسان وحی سے فرماتے ہیں من ماتا ولم یعرف امام زمانہ ہی ماتا میتتن جاہلیہ، جو شخص اپنے زمانے کے امام کی معرفت کے بغیر اس دنیا سے چلا جائے، سید الرسل فرماتے ہیں وہ زبان کا جتنا بھی اپنے آپ کو ایمان والا ظاہر کرے، وہ دعوے دار ایمان جتنا بھی زیادہ اپنے آپ کو شو کرے، وہ سب کچھ تو ہو سکتا ہے، لیکن مجھ مصطفیٰ کی نگاہ میں جو اپنے زمانے کے امام کی معرفت کے بغیر اس دنیا سے گیا ہے، رسول اللہ فرماتے ہیں وہ زمانہ جاہلیت کی موت مرا ہے۔ زمانہ جاہلیت کسے کہتے ہیں؟ زمانہ جاہلیت یعنی اسلام سے پہلے والے زمانے کی موت مرا ہے۔ اسلام سے پہلے والے زمانے کی موت کیا مطلب؟ یعنی رسول یہ فرمانا چاہ رہے ہیں وہ زمانہ کفر، یعنی اس موت مرا ہے کہ وہ اپنے زمانے کے امام کی معرفت حاصل نہ کر سکا، وہ کافروں کی طرح مرا ہے، جیسے کافر بغیر ہادی کی معرفت کے بغیر مرتے ہیں۔ یہ زمانے کے امام کی زندگی تو گزار رہے ہیں لیکن بغیر معرفت کے اس دنیا سے جا رہے ہیں۔ تو لہذا سید الرسل نے بھی ایک عظیم ذمہ داری کی طرف ہمیں توجہ دلوائی۔ کل ہماری بات جہاں تک پہنچی تھی کہ غیبت امام میں جو ہماری ذمہ داری، سب سے پہلے یہ کہ ہم جس امام کی نصرت کی تیاری کر کے بیٹھے ہیں، جس امام کے ہم منتظر ہیں، جس امام کا ہم انتظار کر رہے ہیں، آج ہم میں سے ہر ایک یہ کہتا ہے کہ پروردگارا ہمیں امام زمان کے ناصرین اور مددگاروں میں سے قرار دینا۔ ہر ایک یہ دعا کرتا ہے۔ جب ہم یہ دعا کر رہے ہیں، کیا ہم اس دعا کے مطابق ہم تیاری بھی کر رہے ہیں نصرت امام کی؟ کل بات جہاں تک پہنچی تھی نصرت امام کے لیے جو ہم میں سے ہر ایک کی پہلی ذمہ داری یہ کہ اپنے گھروں میں دین اور اسلام کی تعلیمات کو عام کریں، کیونکہ سید الرسل نے فرمایا جس گھر میں دین اور احکام شریعت کا علم نہیں ہوگا وہ گھر کبھی بھی بربادی سے نہیں بچ سکتا، وہ گھر کبھی بھی امن کا گوارا نہیں بن سکتا۔ تو پہلی ذمہ داری جو کل تک جو بیان کی گئی ہے، ہم اپنے گھروں کا ماحول دینی بنائیں، ہم اپنے بچوں اور اپنی نسلوں تک علم اور خیرات علم پہنچائیں۔ لیکن آج ہم میں سے ہر ایک اس انتظار میں بیٹھا ہے کہ میں اپنے وقت کے امام کی نصرت کروں یا پھر میری جو نسل ہے وہ وقت کے امام کی مددگار اور ناصر بنے۔ کیا صرف میرا اور آپ کا یہ کہہ دینا کہ ہم امام کے ناصر بنے، ہمارا بیٹا امام کا ناصر بنے، ہماری اولاد امام کی مددگار بنے، کیا یہ کہہ دینا کافی ہے یا پھر نصرت امام کے لیے ہمیں کچھ اور کرنا ہے؟ پہلی ذمہ داری گھروں کا ماحول پاک کریں، اپنے گھروں کے ماحول میں علم اور تعلیمات کو عام کریں۔ دوسری جو ہماری جو ذمہ داری ہے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم ناصر امام بنیں، اگر ہم چاہتے ہیں ہماری نسلیں، ہمارے بچے، ہمارے جوان اگر ناصر امام بنے، پھر ہم ذرا دیکھیں ہم اپنی نسلوں کے لیے ہم کس کو اختیار کر رہے ہیں۔ ہم اپنی نسلوں کی نصرت امام ہونے کے لیے جو تمنا رکھتے ہیں، اس کی پہلی ذمہ داری یہ ہے ہم یہ دیکھیں ہم اپنے لیے کس خاتون کا انتخاب کر رہے ہیں۔
وہ کون سی خاتون آ رہی ہے؟ کیا اس خاتون کے ہوتے ہوئے ہم امام معصوم حجت خدا کے مددگار بن سکتے ہیں؟ کیا اس خاتون کے وجود سے ہماری نسل، ہماری اولاد کیا امام معصوم حجت خدا کی نصرت کر سکتی ہے؟ ہم کس خاتون کو گھر میں لے کے آ رہے ہیں؟ اپنی نسل کے لیے یا اپنے لیے؟ ایک میں مثال دیا کرتا ہوں. دیکھیے مثلا آپ کے پاس آپ کے معزز علاقے کے کسی حاجی صاحب نے آپ کو 50,000 روپے بطور امانت دیے. جب انہوں نے آپ کو یہ امانت دی یا کسی نے آپ کو زیورات یا کوئی اور قیمتی چیز بطور امانت دی کہ آپ میری اس امانت کو محفوظ رکھیں، میں 1 ماہ بعد یا مقررہ وقت پہ اس امانت کو آپ سے وصول کر لوں گا. اب آپ نے وہ 50,000 روپیہ رکھا، یا آپ نے زیورات کی شکل میں رکھے، یا آپ نے کوئی اور قیمتی چیز رکھی. ایک مرتبہ آپ کو یہی خیال ہر وقت رہے گا، خدا کرے جو میں نے پیسے امانت کے طور پر دیے ہیں وہ مجھے پورے اور سالم واپس کر دیے جائیں. جو زیورات کہیں امانت پر رکھ کے خواتین حج و زیارات کا سفر کرتی ہیں، یہ خیال بار بار رہتا ہے خدا کرے جو امانت میں فلاں رشتہ دار یا خاتون کو دے کر آ رہی ہوں، خدا کرے وہ امانت میری محفوظ رہے، یا میں نے فلاں جو قیمتی چیز فلاں کے پاس امانت رکھی ہے، خدا کرے وہ میری امانت محفوظ رہے. اب اگر آپ کا وہ 50,000 روپے، اگر آپ کے وہ زیورات، اگر وہ آپ کی قیمتی چیزیں جس کے پاس آپ نے امانت رکھی، اگر اس امانت میں کوئی کرتا ہے خیانت، وہ 50,000 کی بجائے آپ کو 10,000 دیتا ہے، وہ سونے کے زیورات مکمل سیٹ کی بجائے وہ صرف آپ کو 2 چیزیں دیتا ہے، وہ قیمتی چیز دینے کی بجائے آپ کو وہ آدھی چیز دیتا ہے، آپ کا ایمان کیا کہتا ہے؟ آپ کا دین کیا کہتا ہے؟ کیا آپ راضی ہوں گے؟ آپ نسلوں کو یہ وصیت اور نصیحت کریں گے آئندہ کے لیے اگر کوئی امانت رکھنی ہو تو کسی اور شریف کو دیکھنا، اس پر اعتبار نہ کرنا. تو انسان امانت سے پہلے بھی یہ دیکھتا ہے کہ میں جہاں امانت رکھ رہا ہوں وہ کون ہے، کیا وہ ذمہ دار ہے، کیا وہ میری امانت کو سنبھال پائے گا، کیا وہ میری امانت میں دیانتداری رکھے گا، کیا وہ میری امانت میں وہ خیر رکھے گا، کیا وہ میری امانت میں میرے ساتھ بھلائی پیش آئے گا. انسان پہلے یہ دیکھتا ہے. یعنی مال جیسی چیز کو انسان امانت رکھتا ہے تو انسان اتنی فکر کرتا ہے میری امانت میں خیانت نہ کی جائے، میری امانت کو صحیح سالم مجھ تک واپس پہنچایا جائے. اور جو ہماری نسل ہے، ہم وہ جو ہماری امانت ہے، کیا ہم نے کبھی غور کیا ہم جو اپنی اولاد کے لیے جو بچی گھر میں لے کے آ رہے ہیں، کیا ہماری نسلوں کے لیے وہ بہترین امین خاتون قرار پائے گی؟ کیا اس ہماری نسلوں کی امانت کوئی وہ خیر اور بھلائی کا وہ سامنے خیال رکھے گی، یا پھر ہماری نسلوں کی اس امانت میں وہ خیانت کرے گی؟ لہذا بعض لوگوں کا یہ معیار ہے، رشتہ داروں میں دیکھنا ہے، جو سٹیٹس دیکھتے ہیں، فلاں بچی فلاں گھر سے، باپ بزنس مین ہے، بھائی سارے جاب کرتے ہیں، لڑکی بھی ماشاءاللہ بینک میں جاب کرتی ہے. یہ اور بات ہے کہ فقہا بینک کی جاب کو حرام قرار دیتے ہیں، لیکن فخر اور ناز کیا جاتا ہے کہ ہماری بچی جو آ رہی ہے ماشاءاللہ وہ بینک کی جاب کرتی ہے. گھر کے افراد سارے جاب کرتے ہیں، والد کا بھی بزنس ہے، ماشاءاللہ بڑا مکان ہے،
بڑی جائیداد ہے، سب کچھ لے کر آئیں گے۔ ہماری نگاہ صرف مال پر ہے، ہم یہ نہیں دیکھ رہے وہ خاتون کس کردار کی مالک ہے، کیا وہ ہماری نسلوں کی امین بن سکے گی، کیا وہ ہماری نسلوں کی صحیح تربیت کر سکے گی، کیا وہ ہمیں ناصر امام جیسی اولاد دے سکے گی، کیا اس کے آنے سے میں اور آپ امام کے ناصر اور مددگار بن سکیں گے۔ گھر میں خاتون اپنی نسلوں کے لیے لانے کے لیے ہم جس خاتون کا انتخاب کر رہے ہیں یہ ہماری شرعی ذمہ داری ہے۔ ہم دیکھیں ہم کس خاتون کو گھر میں لا رہے ہیں، ذرا دیکھیں اس نسل کی پاکیزگی اور طہارت کے لیے امام المواحدین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام امام اپنے بھائی حضرت عقیل سے مشورہ کر رہے ہیں، بھائی شادی تو کرنی ہے علی کو، لیکن ایسا خاندان دیکھو جو حسب کے اعتبار سے، جو نسب کے اعتبار سے، جو عرب میں شریف بھی ہو، جو شجاع بھی ہو، جو سخی بھی ہو، جو کریم بھی ہو، جو پاک کردار کا مالک بھی ہو۔ علی حیدر کرار نے یہ نہیں کہا اے عقیل بھیا میرے لیے اس خاتون کا رشتہ تلاش کرو جو عرب میں جو مالدار گھر سے تعلق رکھتی ہو، اے عقیل بھیا میرے لیے اس خاتون کا رشتہ تلاش کرو جو عرب میں جو بڑا مقام اور منصب رکھتی ہو، نہیں بلکہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام۔ بار دیگر بآواز بلند صلوات۔ اللہ اکبر۔ اللہ صلی اللہ علماء کی سلامتی کے لیے بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ بار دیگر بآواز بلند صلوات۔ صلی علی محمد وآل محمد وعجل۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج۔ حضرت عقیل سے مشورہ کیا جا رہا ہے، اے عقیل بھیا عرب میں وہ خاتون تلاش کرو جو حسب میں، جو نسب میں، جو کردار میں، جو رفتار میں ایک پاک گھرانہ ہو۔ کیوں؟ کیونکہ علی کی نسل کی آمین خاتون ہو۔ علی مولا جو دیکھ رہے ہیں کہ جو اپنے وقت کے امام کے ناصر اولاد بنے، اس اولاد کے لیے ایسی ماں کو تلاش کیا جا رہا ہے جو ماں با کردار ہو، جو امام وقت کی نصرت کے لیے اولاد علی کو چاہیے، وہ اولاد ایسی ہو جس کی ماں شریف النسب ہو، جس کی ماں شجاع خاندان سے تعلق رکھتی ہو، جس کی ماں کرم سے تعلق رکھتی ہو۔ یہ وہ عباس علمدار کی ماں، یہ اتنی باکمال اور با معرفت آل محمد تھی۔ روایت میں ملتا ہے کہ جب بی بی علی مولا کے گھر میں آئیں، بی بی ام البنین کا نام بھی فاطمہ تھا، لیکن جناب ام البنین نے امیر المومنین سے التماس کی، یا ابو الحسن، یا امیر المومنین، آپ مجھے فاطمہ کہہ کر یاد نہ کیا کریں، میں نہیں چاہتی
حسن و حسین پہ یہ میرا نام فاطمہ آنے سے ان پہ گرا گزرے، ان کو ماں زہرا فاطمہ زہرا کی یاد آئے۔ اللہ اکبر، کتنی عقیدت ہے زہرا سے، کتنی محبت ہے جناب فاطمہ زہرا سے۔ یہ ہے وہ ام البنین جو اس قدر معرفت امام اور معرفت زوج امام جناب سیدہ رکھتی ہیں، اس قدر احترام رکھتی ہیں۔ امیر المومنین ایسی زوجہ کا انتخاب کر رہے ہیں۔ عباس علمدار جیسی اولاد کے لیے ام البنین ماں کی تربیت کی ضرورت ہے، اور ام البنین نے اپنے وقت کے امام کی نصرت کے لیے بچے کی وہ تربیت کی۔ ماں کی آغوش میں عباس علمدار نے وہ درس توحید پایا، وہ درس معرفت الہی پایا۔ روایت کا جملہ ہے، جب ایک دن امیر المومنین اپنے گھر میں تشریف لاتے ہیں اور صحن میں بی بی زینب عالیہ بھی بیٹھی ہیں، امام علی آ کر کہتے ہیں یا عباس یا بنی عباس کل واحد، اے بیٹا، اے میرے لال عباس کہو ایک۔ حضرت عباس علمدار اپنی زبان سے کہتے واحد۔ حضرت امیر المومنین فرماتے ہیں بنی عباس کل اثنین، میرے لال عباس کہو دو۔ امام علی گنتی سکھا رہے ہیں، پہلے ایک پڑھایا پھر دوسری تعلیم دے رہے ہیں، دو پڑھو۔ حضرت عباس علمدار امام الواحدین کا بیٹا، بی بی ام البنین کی تربیت سے کیا اثر پایا؟ حضرت عباس علمدار نے جواب دیا یا ابتا استحی بلسان الذی قلت واحد اقول اثنین۔ بابا، عباس کو حیا آتی ہے جس زبان سے اللہ کی توحید کا اقرار کیا ہے، میں اس زبان سے دو ادا کروں۔ یہ ہے عباس علمدار کی معرفت توحید۔ جب امیر المومنین نے یہ دیکھا عباس علمدار اس کم سنی میں اسے گنتی کی تعلیم دے رہا ہوں لیکن یہ معرفت توحید کی بات کر رہا ہے، امیر المومنین نے بڑھ کر حضرت عباس علمدار کی پیشانی کا بوسہ دیا۔ ادھر سے جناب زینب عالیہ یہ منظر دیکھ رہی ہے، وہ فرماتی ہیں یا ابا، اے بابا جان، اتحبنا، بابا کیا آپ اپنی اولاد سے محبت کرتے ہیں؟ یہ سوال کرنے کے بعد بی بی نے آگے سے ایک اور بات کر دی۔ بی بی فرماتی ہیں یہ دیکھیں یہ امام کیسی تربیت گھر میں کر رہے ہیں، یہ امام ہمیں پیغام دے رہے ہیں کہ دین کی نصرت کے لیے کیسی اولاد کی ضرورت ہے۔ علی نے کیسے زینب کی تربیت کی، امیر المومنین نے کیسے عباس کی تربیت کی، جناب ام البنین کی گود میں کیسا بچہ پروان چڑھا۔ جناب زینب جو نصرت دین کے لیے بی بی نے خطبے دیے، جو شریکت الحسین قرار پائی، بی بی نے ایک جملہ کہا یا ابا اتحبنا، بابا آپ ہم سے محبت کرتے ہیں۔ اس کے بعد خود فرماتی ہیں حبان لا یجتمعان فی قلب واحد، بابا مومن کے دل میں دو محبتیں جمع نہیں ہو سکتی، جس دل میں اللہ کی محبت ہو اور اس دل میں اولاد کی بھی محبت ہو۔ علی حیدر کرار کا کلیجہ ٹھنڈا پڑ گیا۔ ادھر سے روایت کہتی ہے امیر المومنین نے پہلے عباس کا بوسہ لیا، اب اس بات پہ جناب زینب عالیہ کی پیشانی کا بوسہ لے رہے ہیں۔ اور امیر المومنین نے کیا جواب دیا؟ فرماتے ہیں اولادنا اکبادنا، اولاد ہمارے جگر کا ٹکڑا ہے، الشفقۃ لاولادنا، شفقت ہماری اولاد کے لیے ہے، والحب للہ، اے زینب بیٹا محبت صرف اللہ کے لیے ہے۔ ہم تو اولاد کے لیے شفقت رکھتے ہیں اور ہماری اولاد جو ہے وہ زمین پر چلتی ہے۔
یہ ہے عباس علمدار. اللہ عباس علمدار نے تربیت کس ماں کی گود میں پائی؟ حضرت ام البنین، جس بی بی کا نام فاطمہ. امیر المومنین بتا رہے ہیں، اے دنیا والو، اپنے وقت کے امام کی نصرت کے لیے اگر اولاد امام معصوم کی نصرت کے لیے تم تیار کرنا چاہتے ہو تو پھر خاتون وہ اختیار کرو جو باکردار ہو، جو شریف ہو، جو پاک دامن ہو. گھرانے کے اعتبار سے مالدار نہ دیکھو، گھرانے کے اعتبار سے حسب اور نسب میں شرافت، پاکیزگی اور طہارت، کرم، شجاعت، یہ چیزیں دیکھو کہ جو جس خاندان میں یہ اعلیٰ خصوصیات ہوں گی وہ نسلوں میں بھی منتقل ہوتی ہیں. اس لیے کہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد، امام زبان عصمت سے فرماتے ہیں، اے علی والو. امام کیا پیغام دے رہے ہیں؟ فرماتے ہیں، او علی والو، جو مومن باکردار بن جائے، جو مومن شریف النفس بن جائے، جو مومن دیندار بن جائے، امام فرماتے ہیں تم میں سے جو بھی باکردار، با ایمان، شریف النفس بنے گا اس کی 2 نسلوں کی پاکیزگی کی ضمانت میں علی دیتا ہوں. اللہ صلی علی محمد. امام فرما رہے تم باکردار بنو، تم شریف النفس بنو، تم اچھے اخلاق اور کردار کے مالک بنو، پھر دیکھو تمہاری ایک نسل نہیں، تمہاری شرافت، تمہارا پاک کردار تمہاری 2 نسلوں تک منتقل ہوگا. یہ پاک کردار کی یہ عظمت ہے، یہ پاک کردار کی یہ فضیلت ہے. لہذا امیر المومنین نے جو ہمیں معیار بتایا کہ اپنی نسلوں کے لیے اگر تم چاہتے ہو کہ گھر میں ایسی خاتون لے کر آؤ، دیکھو اس کا حسب نسب شریف النفس ہو، باکردار ہو، تب جا کے وہ تمہاری اولاد کو امام وقت کا ناصر بنا سکتی ہے. آئیں ذرا ایک اور جھلک دیکھتے ہیں امام زمان کی نصرت کے لیے پاک اولاد کیسی ماؤں کا کردار ہونا چاہیے. ہمارے ایک بہت بڑے فقیہ گزرے ہیں، ملا احمد اردبیلی، مشہور نام ہے مقدس اردبیلی کے نام سے. ان کے والد ملا محمد اردبیلی، یعنی مقدس اردبیلی کا والد کا نام محمد اردبیلی. وہ اپنے زمانے میں جوان، زاہد، پرہیزگار، دین کا علم رکھنے والے، شریعت کے پابند، غیبت امام میں زندگی گزارنے والے، پاک کردار کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں. جوانی کے ایام میں یہ آ رہے ہیں، راستے میں ایک نہر کے کنارے چل رہے ہیں. نہر کے کنارے چلتے چلتے ان کی نگاہ اس نہر میں پڑی کہ جس نہر میں ایک تازہ سیب آ رہا ہے. ملا مقدس اردبیلی کے والد اپنے عالم شباب، جوانی کے ایام میں انہوں نے بڑھ کر اس سیب کو اٹھایا، اس تازہ سیب ہے. انہوں نے وہ سیب اس وقت تناول کر لیا. جب سیب کھا لیا، اب کھانے کے بعد فوراً اپنی غلطی کی طرف متوجہ ہوئے. یہ جو میں نے سیب کھایا ہے، میں تو اس کا مالک نہ تھا. اس سیب کا مالک کون ہے؟ اس سیب کے مالک سے جا کر مصالحت کروں، جا کے اس کو خود سے راضی کروں. آج
ذرا دیکھ لیں ہم معاشرے میں ہماری کیا حالت ہے. فقہا اس کی اجازت نہیں دیتے. ہم اگر ریڑھی والے کے پاس آدھا کلو کھجور یا انگور لیں اور اس میں سے اس کی اجازت کے بغیر توڑ کر کھائیں، یہ آپ مال حرام کھا رہے ہیں. روایت امام، ایک لقمہ حرام کسی مومن کا کھانے سے اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے، اے فرشتو اس مومن کے نام اعمال سے 700 مقبول نمازیں کاٹ کے اس مومن کے نام اعمال میں لکھ دو جس کا اس نے ایک لقمہ حرام کھایا ہے، جس کی اجازت کے بغیر ایک کھجور کھائی ہے، جس کی اجازت کے بغیر ایک انگور کھایا ہے، جس کی اجازت کے بغیر ہم نے ایک پھائی کھائی ہے. اب تو ہم دین کے نام پہ کتنے دیندار ہیں. ہم کہتے ہیں آگے اللہ رحمان الرحیم ہے، میراث بھی کھا جاتے ہیں، بہن بھائیوں کا حق بھی کھا جاتے ہیں، لوگوں نے امانت رکھی وہ بھی مال کھا گئے، کسی کے مال کی پرواہ نہیں ہے. حتیٰ کہ فقہا فرماتے ہیں جو بچپن کے زمانے میں بچوں سے نادانی میں جو غلطی ہوئی ہے، کسی کا نقصان کیا، کسی کی کوئی چیز چوری کر کے کھائی، کسی کی اجازت کے بغیر کوئی پھل توڑ کر کھایا، کسی کی اجازت کے بغیر کوئی چیز اٹھا کے کھائی، فقہا ہمارے تمام فقہا فرماتے ہیں بالغ ہونے کے بعد ان لوگوں سے جا کر مصالحت کریں، ان کو راضی کریں، ان کو پیسے دیں. بعض لوگ یہاں پر پریشان ہو جاتے ہیں، قبلہ اب ہم ایک مقام پر پہنچ چکے ہیں، اگر ہم وہاں ان کو جا کر بتائیں ہم نے پیسے دینے ہیں ہم تو رسوا ہو جائیں گے. اسلام آپ کو رسوا نہیں کرنا چاہتا، دین آپ کو رسوا نہیں کرنا چاہتا. شریعت کا مسئلہ آپ جائیں جو صاحب مال ہے اس کو یہ کہیں یہ ایک مرد مومن، اس نے آپ کا اتنی مقدار میں نقصان کیا، وہ آپ پہ یہ پیسے بھی لوٹا رہا ہے اور میں اس کی طرف سے معافی بھی مانگ رہا ہوں. آپ خود ہیں وہ پیسے بھی لوٹا رہے ہیں، آپ معافی بھی مانگ رہے ہیں، آپ اپنا نام بھی ذکر نہیں کر رہے. اسلام چاہتے آپ کی عزت کبھی بھرم رہ جائے اور آخرت کی شرمندگی سے بہتر ہے انسان زندگی میں اپنے معاملات کو سدھار لے. ایک صلوات پڑھ دے محمد و اہل بیت. اللہ اکبر. یا علی اللہم صلی علی محمد. مقدس اردبیلی کے والد سیب کھا لیا، اب پریشان، واپس چلنے لگے کہ یہ سیب کہاں سے آئے. بالآخر پہنچے اس باغ کے قریب جہاں پر سیب کا باغ، جو سیب جو نہر کے کنارے، بس سمجھ گئے کہ یہ سیب اس باغ کے درختوں میں سے گرا ہے. اب اس باغ میں انٹر ہوئے، اس باغ کا جو مالک تھا اس کو تلاش کیا، کہا کہ اے بندہ خدا میں تیرے پاس آیا ہوں، تیرا میں مجرم ہوں، ایک سیب تیرے مال میں سے نہر کے کنارے جا رہا تھا، غفلت کی وجہ سے ہوائے نفس مجھ پر غالب آئی، میں کھا گیا، کھانے کے بعد متوجہ ہوا، اب میں آیا ہوں، تو مجھ سے جس چیز کا مطالبہ کرے میں راضی ہوں، لیکن مجھے اس سیب کا کھایا جانا معاف کر دے. اب وہ مالک دیکھا چہرے پہ وجاہت اور شرافت کے آثار ہیں، یہ چہرے سے شرافت ظاہر ہو رہی ہے، یہ کوئی عام انسان نہیں لگ رہا، وہ مومن بھی دیندار ہے، پرہیزگار ہے، لیکن پروردگار نے کوئی خاص انتظام کیا ہے. اس مومن نے کہا اے شخص، اے جوان، اگر تو چاہتا ہے میں تم سے راضی ہو جاؤں، ٹھیک ہے، میری ایک شرط ہے، میں اس بات پہ تب راضی ہوں گا، میری ایک بیٹی ہے جو اپاہج ہے، جو ہاتھوں سے معذور ہے،
جو کانوں سے بہری ہے، جو آنکھوں سے اندھی ہے، جو بولنے سے گنگی ہے، اگر تم میری بیٹی سے شادی کرو تو میں تمہیں سب معاف کر سکتا ہوں، اگر تم میری بیٹی سے شادی کے لیے آمادہ نہیں ہو پھر میرا اور تمہارا معاملہ قیامت کے دن ہوگا۔ اب ایک مرتبہ یہ سوچنے پہ مجبور ہو گئے، کچھ وقت یہ سوچتے رہے کہ اب میں کیسے راضی کروں۔ کہنے لگے کچھ دیر کے بعد آپ کی شرط مجھے منظور ہے۔ یہی سوچا ٹھیک ہے، اگر یہ ایک اپاہج اور معذور، ایک گنگی اور بہری خاتون ہے، اگر وہ مجبور ہے، ٹھیک ہے، میں اپنا معاملہ صاف کرا کے میں اس طرح سے بھی اپنا دامن صاف کر لوں گا اور ایک معذور خاتون کی کفالت کر کے مزید میں اللہ کی خوشنودی اور ثواب حاصل کر لوں گا۔ اللہ صلی علی محمد۔ اب یہ راضی ہو گئے، کہا کہ میں راضی ہوں۔ مرد مومن نے کہا الحمدللہ فلاں وقت اب آپ کا نکاح ہوگا۔ نکاح بھی اب یہ مقدس اردبیلی کے والد، یہ جوان، یہ کوئی گھر خاص نہیں رکھتے، کہا کہ ٹھیک ہے، میرا اپنا گھر بھی ہے، میرے گھر کا اپنا کمرہ بھی ہے، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ شادی بھی یہی کریں گے، میرا خاندان بھی یہی ہے، میری برادری بھی یہی ہے، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ اب انہوں نے جب حامی بھری، مقررہ وقت پر نکاح خوانی ہوئی۔ جب نکاح ہو گیا، حجلہ عروسی میں دلہن کے کمرے میں جب ملا اردبیلی کے والد محمد اردبیلی جب وہ تشریف لے گئے، جب دیکھا جو دلہن کمرے میں بیٹھی ہے وہ حسین و جمیل، آنکھوں سے دیکھ رہی ہے، ہاتھ اور پاؤں سالم ہیں، یہ دیکھ کر فوراً کمرے سے باہر دوڑے، آنکھوں کو بند کر دیا کہ میں شاید غلط کمرے میں پہنچا ہوں۔ جب یہ باہر نکلے دلہن کے والد کہ آپ کہاں جا رہے ہیں، آپ کہاں ٹہل رہے ہیں، کہا کہ مجھے غلط کمرے کی طرف بھیجا گیا ہے، اس کمرے میں تو وہ خاتون ہے جس کے اعضاء و جوارح صحیح سالم ہیں، اور مجھے جو بتایا گیا تھا جو میری زوجہ ہے وہ اپاہج اور لولی اور لنگڑی ہے۔ اس وقت اس خاتون کے باپ نے کہا اے جوان، میں تیرے تقدس اور تیرے پاک کردار کو سلام پیش کرتا ہوں، تیرا اتنا پاک کردار، تیری اسی سادگی کو سامنے رکھتے ہوئے میں مالدار ہوتے ہوئے میں نے اپنی بیٹی کے لیے مناسب سمجھا تجھ جیسا با کردار ہونا چاہیے تاکہ میری بیٹی سے جو نسل چلے وہ پاک اور شریف نسل ہو جو اپنے وقت کے امام کی نصرت کے کام آ سکے۔ صلوات پڑھ دے محمد وعلی اللہم صلی علی محمد۔ کہا اے شخص سنو، میری بیٹی میں نے جو کہا تھا وہ آنکھوں سے اندھی ہوگی، اندھی سے مراد یہ ہے میری بیٹی اتنی پاک دامن کبھی نامحرم کی طرف غلط نگاہ نہیں دیکھی۔ میں نے کہا کہ میری بیٹی کانوں سے بہری ہوگی، وہ اس کا مطلب یہ ہے وہ آج تک اپنے آپ کو اس نے کانوں کو غیبت میں سننے میں استعمال نہیں کیا، اس نے اپنی زبان کو غیبت اور جھوٹ اور گالم گلوچ میں استعمال نہیں کیا، میری بیٹی نے کبھی ہاتھ کے ذریعے سے کسی پہ ظلم نہیں کیا، میری بیٹی نے کبھی پاؤں سے چل کر حرام کی طرف قدم نہیں اٹھائے۔ میرے کہنے کا مقصد یہ تھا اس وقت ملا اردبیلی کے والد سجدہ شکر میں گر گئے اور پھر
جا کر حق زوجیت کو ادا کیا. جب یہ پاک کردار تھا اس جوان کا اور ادھر سے پاک کردار تھا اس خاتون کا، پھر پروردگار نے ان دونوں کے وجود سے وہ بچہ عطا کیا جو اپنے زمانے کا فقیہ، نائب امام، مقدس اردبیلی کی شکل میں اللہ نے ان کو عطا کیا. اللہ صلی علی محمد وآل. ماں کا کردار پاک ہے، باپ کا کردار پاک ہے، تو پھر اللہ نے نسل کیسی دی؟ مقدس اردبیلی. مقدس اردبیلی کون ہے؟ یہ کوئی عام شخصیت نہیں ہے. جب آپ باب القبلہ امیر المومنین، یعنی جس طرف آیت اللہ سیستانی کا دفتر ہے، قبلے والی سائڈ سے جس آپ دروازے سے انٹر ہوتے ہیں، آپ حرم امیر المومنین میں جب انٹر ہوتے ہیں تو اس میں جو آپ کے جو پہلا مینارہ آتا ہے، اس مینارے کے اندر مقدس اردبیلی کی قبر موجود ہے. یہ مقدس اردبیلی کون؟ جو زمانے کے امام سے اس قدر زیارات کہ ملتا ہے کہ جب ایک دن یہ گھوڑے پہ سوار ہو کے جا رہے تھے، ایک عرب شخص علماء کے لباس میں، اے شیخ مجھے بھی ذرا ساتھ لیتے چلو. مقدس اردبیلی نے اپنے ساتھ بٹھایا. وہ عرب شخص خود سے مقدس اردبیلی کے پیچھے بیٹھے. ان کا نام ہے محمد اردبیلی. مقدس اردبیلی نہیں ہے، نام محمد اردبیلی ہے. اب جو پیچھے بیٹھی ہوئی شخصیت ہے وہ پوچھ رہی ہیں، بتاؤ جو فلاں عالم دین ہے وہ تمہاری نگاہ میں کیسے؟ قال الحمدللہ، وہ مذہب آل محمد کا وقار ہے. کہا بتاؤ وہ فلاں عالم دین؟ کہا الحمدللہ، وہ مخلص خدمت گزار مذہب آل محمد ہیں. وہ فلاں عالم دین وہ آل محمد کے مذہب کے اخلاص کے ساتھ خدمت کرنے والے ہیں. جتنے علماء کے نام لیتے رہے یہ ہر ایک کا اچھے انداز سے تعارف کراتے رہے. اب وہ پیچھے بیٹھنے والی ہستی کہتی ہے، اے شیخ یہ بتا جو ملا اردبیلی ہے وہ کیسا ہے؟ ایک مرتبہ اپنی گریبان میں جھانک کے کہتے ہیں، میں کیسے کہوں؟ میں اپنے منہ میاں مٹھو بن جاؤں اور میں کہوں کہ میں باوقار ہوں، میں مخلص دین آل محمد ہوں، میں خدمت گزار مذہب آل محمد ہوں. اپنے بارے میں کہنے لگے وہ تو نہایت کم ظرف ہے. جب یہ جملہ ادا کیا پیچھے بیٹھنے والی ہستی بول کے زبان عصمت سے بول کے فرمایا، یہ کیسے ہو سکتا ہے جس کے پیچھے وقت کا امام بیٹھا ہو اور وہ کم ظرف ہو؟ یا شیخ انت المقدس، اے شیخ تو کم ظرف نہیں ہے، تو مقدس کردار کا مالک ہے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. یہ وہ پاک کردار جو زمانے کے امام جس عالم کو لقب دے رہے ہیں مقدس اردبیلی، یہ اتنی عظیم ہستی کہ جن کے بارے میں جو واقعہ ملتا ہے کہ جو علماء نے نقل کیا، چونکہ اس وقت اس زمانے میں جب مقدس اردبیلی کا یہ زمانہ طالب علمی تھا، حرم امیر المومنین میں آپ جو کمرے دیکھتے ہیں جو اوپر اور نیچے، پرانے زمانے میں طلاب دینی کا یہ ہاسٹل ہوتا تھا. اس میں یہ بزرگ علماء یہ مدرسے کے ان کمروں میں رہائش رکھتے تھے اور درس حرم امیر المومنین کے صحن میں پڑھتے تھے. حرم امیر المومنین پرانا زمانہ، اس زمانے میں حرم امیر المومنین کے صحن میں ایک کنواں ہے. مقدس اردبیلی اٹھے اور بہت سے اور طلباء بھی نماز شب پڑھنے کے لیے اٹھے. ادھر سے مقدس اردبیلی نماز تہجد پڑھنے کے لیے بیدار ہوئے. روایت علماء نے نقل کیا کہ انہوں نے کنویں میں ڈول ڈالا. جب کنویں میں ڈول ڈالا اور نکالا، وہ ڈول پانی سے نہیں جواہرات سے پر تھا.
مقدس اردبیلی نے وہ جواہرات سے پر ڈول واپس ڈال دیا، دوسری مرتبہ نکالا پھر جواہرات سے پر ہے، مقدس اردبیلی نے واپس ڈال دیا، تیسری مرتبہ نکالا واپس ڈال دیا۔ جب 3 مرتبہ، ہر مرتبہ ڈول ڈالنے پہ جواہرات سے پر ڈول نکل رہا ہے، ایک مرتبہ مقدس اردبیلی جو کہ یہ ایران کے تھے، فارسی زبان استعمال کرتے تھے، ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، دیکھنے والے اور طلاب بھی دیکھ رہے ہیں، آنکھوں میں آنسو ہیں، رو کے کہہ رہے ہیں خدایا احمد آب میخواهد، احمد جواہر نمیخواهد، اے پروردگارا احمد اردبیلی کو وضو کے لیے پانی کی ضرورت ہے، میں نماز شب پڑھنا چاہتا ہوں، میری دولت نماز شب ہے، میری دولت یہ جواہرات نہیں ہے۔ اب جو اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا اللہم صلی علی۔ اب جو مقدس اردبیلی نے وہ ڈول ڈالا، اس مرتبہ وضو کے لیے پانی نکلا، وضو کر کے شکر خدا کیا، اے خدایا تیرا شکر ہے کہ میری زندگی کی یہ نماز شب اس مال کی محبت کی وجہ سے قضا نہیں ہوئی۔ اللہ اکبر، یہ امام کا ناصر، یہ مذہب آل محمد کے خدمت گزار مقدس اردبیلی، یہ کس ماں کے بدن سے پیدا ہوئے، یہ کس باپ کی صلب سے آئے، باپ کا کردار بھی پاک اور ماں کا کردار بھی پاک۔ اپنی نسلوں کے لیے جس خاتون کا آپ انتخاب کریں، دیکھیں وہ ماں آپ کی نسلوں کی امین ہے یا امین نہیں ہے۔ اگر ماں با کردار ہے، اگر آپ کا جوان با کردار ہے، تو پھر وہ نسل بھی پاک آ سکتی ہے۔ لیکن ہمارے ہاں ایک مزاج بن چکا ہے، بچہ شرابی ہے، بچہ زانی ہے، بچہ جواری ہے، بچہ آوارہ ہے، والدین یہ فیصلہ کرتے ہیں اب اس کی شادی کر دو، یہ بچہ ٹھیک ہو جائے گا۔ یعنی آپ بچے کی اصلاح کا صرف یہی طریقہ سمجھتے ہیں؟ یہ تو نسلوں کی بربادی کا انتظام کیا جا رہا ہے۔ آپ اس جوان کی پہلے اصلاح کریں، آپ پہلے اس جوان کی ہدایت کریں، آپ پہلے اس جوان کو سدھاریں۔ جس طرح اپنی اولاد کے لیے، اپنی نسل کے لیے پاک کردار خاتون کا انتخاب کرنا ہے، اسی طرح اپنی بیٹیوں کے لیے بھی پاک کردار کے جوان کا انتخاب کیجیے۔ اگر رشتہ داروں میں آپ کا بھتیجا ہو، آپ کا بھانجا ہو، لیکن وہ شریعت اور دین کو معمولی سمجھتا ہے، آپ بے شک دین اور اسلام کہتا ہے، آپ ریجیکٹ کر دیں کہ اگر اس کی نگاہ میں اللہ کا دین معمولی ہے، پھر ہماری نگاہ میں تمہارا فرزند معمولی ہے۔ اللہ کی نگاہ میں تقوی معیار ہے، اللہ کی نگاہ میں پاک کردار معیار ہے۔ لہٰذا اپنی نسلوں کو اگر ہم ناصر امام بنانا چاہتے ہیں تو پاک خواتین کا انتخاب کریں۔ پاک خواتین کا کردار ہوگا تو پاک نسلیں آئیں گی۔ آئے ذرا دیکھیں، ادھر سے امیر المومنین، ادھر سے فاطمہ زہرا، جب آئے تطہیر کی وارث ہستیاں تو پھر پروردگار نے عصمت کا سلسلہ چلا دیا اس گھرانے میں۔ یہ عصمت کا سلسلہ چلا، یہ اتنا پاک کردار، یہ نسلوں میں یہ طہارت آئی، یہ پاکیزگی آئی۔ کیوں؟ ادھر سے ہر طرف سے عصمت ہے، اور اولاد میں بھی عصمت چلی
جہاں عصمت نہیں وہاں پاک کردار ہمیں سامنے نظر آتا ہے. یا جناب زینب عالیہ کا پاک کردار ہے، یا پھر ہمیں جناب ام کلثوم کا پاک کردار نظر آتا ہے، یا پھر ہمیں آل محمد کے گھرانے کی خواتین بی بی نفیسہ کا پاک کردار نظر آتا ہے، یا پھر آل محمد کے گھرانے کی خواتین بی بی فاطمہ معصومہ کا کردار نظر آتا ہے. لہٰذا اپنے نسلوں کی امین خاتون کا تلاش کریں، تب جا کے ہم اپنی اولاد کو ناصر امام ہوتا دیکھ سکیں گے. اگر ہمارے گھروں میں خواتین با کردار نہ آئیں، یاد رکھیں جو عورت خود دین کی پابند نہیں ہوگی، جو عورت خود شریعت کی پابند نہیں ہوگی، وہ ہماری اولاد کو بھی دین کی تعلیم نہیں دے گی. جو ماں سارا دن بیٹھ کے ڈرامے دیکھے، جو ماں سارا دن بیٹھ کے فلمیں دیکھے، جو ماں سارا دن بیٹھ کے بیہودہ چیزوں کا مشاہدہ کرے، بتائیں وہ ہماری اولاد کا کیا تربیت کرے گی؟ آج کی اکثر ماؤں، میں ساری ماؤں کا نہیں کہہ رہا ورنہ تہمت ہو جائے گی ان با کردار عورتوں کے وجود پر، اکثر خواتین جو گھروں میں دیکھا جاتا ہے، کیا گھر میں خاتون آئی، گھر میں رشتہ دار آئے، خاتون نے یا جوان نے کیا کیا؟ اپنے بچوں کو موبائل دے دیا، صرف اپنے آرام کے لیے، صرف لوگوں سے باتیں کرنے کے لیے، صرف اپنے آپ کو آرام دینے کے لیے. بچہ سر کھا رہا ہے، اس کو موبائل دے دیا جائے. یہ جو ماں اپنے سکون کے لیے بچے کو موبائل دے رہی ہے، یہ بچے کے دین کے ساتھ مخلص نہیں ہے. یہ جو بچے کو موبائل دیا ہے، بچہ کارٹون دیکھ رہا ہے، یہ کارٹون آپ کو نہج البلاغہ کی تعلیم نہیں دیں گے. یہ کارٹون آپ کے بچوں کو صحیفہ سجادیہ کی دعائیں نہیں سکھائیں گے. یہ کارٹون آپ کے بچوں کو قرآن کی صورتیں یاد نہیں کروائیں گے. یہ کارٹون آپ کے بچوں کو آل محمد کے فرامین نہیں سنائیں گے. ان کارٹونوں میں اب گوگل پہ آپ سرچ کریں، اب گوگل پہ جو کارٹون بنانے والی کمپنیاں ہیں وہ خود اس بات کو بیان کرتی ہیں کہ اب 70% سیکس ان کارٹونوں میں ڈالا گیا ہے، جس کی وجہ سے ہماری آنے والی نسل جنسیات کی طرف، ان بیماریوں کی طرف منتقل ہو رہی ہے. کہا کہ ان کارٹون کمپنیوں کے اس کام کی وجہ سے ہماری آنے والی نسل جنسی رجحان بڑھ رہا ہے اور یہ بے راہ روی کے شکار ہو رہے ہیں اور نفسیاتی مریض ہو رہے ہیں. یعنی وہ یورپ میں بیٹھنے والے، ریسرچ کرنے والے، اب وہ یہ نقصان سے آگاہ کر رہے ہیں. لیکن مسلمان، آج کا مومن، ہم اپنے گھر کا سکون چاہتے ہیں، ہم اپنی ذات کا سکون چاہتے ہیں، اپنے بچوں کو خود برباد کر رہے ہیں. ایک صلوات پڑھ دے محمد وحید پہ. لہذا اپنی نسلوں اور اپنے گھرانے کی اگر ہم چاہتے ہیں غیبت امام میں امام ہمارے گھر سے راضی ہوں، ہماری اولاد امام کی نصرت کے کام آ سکے، ہمارا کردار اس قابل ہو کہ ہم بھی ناصر امام بن سکیں، پھر اپنے گھروں میں دینی ماحول کو قائم کریں. انتخاب اپنی نسلوں کے لیے پاک خواتین کا کریں. اس دین کو بچانے کے لیے آل محمد نے بڑی قربانیاں دی ہیں، اور ان قربانیوں میں ایک بڑی قربانی ہے بنت رسول فاطمہ زہرا کی. اجرکم علی اللہ زادارو. علماء کی خاص تاکید ہے ایام محرم میں ایک دن بنت رسول کے مصائب ضرور بیان کیے جائیں. کیوں؟ کہا اگر در زہرا پہ آگ کی شعلے بلند نہ ہوتے تو کربلا کے خیموں میں بھی آگ نہ لگتی. اگر مدینے میں علی کے گلے میں رسی نہ ڈالی جاتی تو کربلا، کوفہ و شام کے بازاروں میں وہ علی کی بیٹیوں، علی کی اولاد کو رسیوں میں قید کر کے بازاروں اور درباروں میں نہ پھرایا جاتا.
اجرکم علی اللہ. رضادارو، آپ فرش حسین پہ آئے ہیں نا اپنے وقت کے امام کو تعزیت دینے، لیکن میں قربان جاؤں سید الرسل کی وفات کے بعد زہرا کو مسلمانوں نے کیسی تعزیت دی ہے. رسول اللہ نے تعلیم دی ہے، او مسلمانوں، جب کسی مسلمان کا انتقال ہو 3 دن تک اس کے گھر میں کھانا پہنچایا جائے. اس کے گھر سے کھانا کھانا مکروہ ہے. یہ جو ہمارے ہاں ایک رواج اور رسم ہے کہ رشتہ داروں کے ہاں 3 دن کھانا دیا جاتا ہے، اس کو رسم کے طور پر انجام نہ دیں، بلکہ اسے سنت معصوم سمجھ کے انجام دیا کریں تاکہ ثواب حاصل ہو. لیکن میں پوچھتا ہوں مسلمانوں سے، اے مسلمانوں، نبی کا فرمان تو سنا تھا، اور جس گھر میں میت ہو 3 دن تک اس گھر میں کھانا پہنچاؤ. اور تمہارے نبی کی وفات کے بعد اور نبی کی وارث بیٹی زہرا، کیا کوئی مسلمان اس کے دروازے پہ کھانا لے کر گیا ہے؟ کوئی اس کے دروازے پہ پانی لے کر گیا ہے؟ کوئی اپنے ہاتھوں میں کھانا اور پانی لے گیا؟ لیکن تاریخ نے جواب دیا، اے زہرا کے دروازے پہ مسلمان آئے ہیں، خالی ہاتھ وہ بھی نہیں آئے، لیکن ہاتھوں میں کھانا نہیں. اور کسی ہاتھ میں آگ ہے تو کسی ہاتھ میں لکڑیاں، اور کسی ہاتھ میں تازیانہ. اجرکم علی اللہ. زادارو، اللہ میں انصاری نقل کرتے ہیں، اور جب ایک دن مدینے کے چوک میں اور چند مسلمان جمع ہوئے، اور کسی کے ہاتھ میں تلوار ہے اور کسی کے ہاتھ میں تازیانہ ہے، کسی نے اپنے کاندھے پہ وہ جھاڑیاں اٹھا رکھی ہے جو زہرا کے دروازے پہ آگ لگانے کے کام آئے گی. کوئی گھوڑوں پہ سوار. علامہ انصاری فرماتے ہیں جب دیکھنے والوں نے یہ منظر دیکھا ایسے لگتا تھا مسلمان اور میدان جنگ کی طرف جا رہے ہیں. لیکن تھوڑی دیر بعد اور جب مدینے میں دھواں بلند ہوا اور مسلمانوں کی رونے کی صدا بلند ہوئی، یہ جانے والے میدان جنگ میں نہیں، اور یہ بنت رسول کا دروازہ اور مسلمان اجر رسالت دینے آئے ہیں. یہ وہ دروازہ اور جس دروازے پہ رسول 9 ماہ تطہیر پڑھتے رہے. اجرکم علی اللہ. زادارو، روایت کہتی ہے مسلمان آ گئے اور بی بی دروازے کے پیچھے ہے، اور میرے پاس جوان سوال کرتے ہیں قبلہ، اور جب امیر المومنین گھر میں تھے اور پھر بی بی زہرا دروازے پہ کیوں آئی؟ اور تاریخ کے ورق گواہ ہے اور بنت رسول جانتی ہے اے مسلمان علی کو گرفتار کرنے آئے ہیں. اگر میں دروازے پہ جاؤں گی اور رسول کی وجہ سے حیا کریں گے اور زہرا کی حرمت کا خیال کریں گے، اے زہرا اور تو بابا کی عظمت کو یاد رکھے، اور زہرا تو اپنی عظمت کو یاد رکھے. لیکن روایت کہتی ہے اور بی بی دروازے پہ آئی، یہ ایک لعین نے ورقل رجلہو اور دروازے کو ٹھوکر ماری.
اے بی بی در و دیوار کے درمیان، اے کھجوروں کا دروازہ، اے دروازہ جلتا ہوا، آیت اللہ کمپانی نقل کرتے ہیں عزادارو یہ دروازہ فقط جلتا ہوا نہیں ہے، اور اس دروازے میں لوہے کی میخیں اور آگ کے شعلے بلند ہیں، اے میخ گرم ہے اور بنت رسول کے پہلو میں پیوست ہوئی۔ اے بنت رسول کا پہلو زخمی ہے، اے اجرکم علی اللہ، اور دروازہ دھکا دینے والا کہتا ہے، اور جب میں نے دروازے کو دھکا دیا اور میں نے اپنے کانوں سے سنا اور رسول کی بیٹی چیخ کے کہہ رہی تھی یا ابتا اہکذا یفعل بحبیبتے، اور بابا رسول اللہ اور ذرا آؤ دیکھو اور آپ کی زہرا کو اے مسلمان کیا اجر رسالت دے رہے ہیں۔ اجرکم علی اللہ زادارو، روایت کا جملہ ہے اس لعین نے کیا کیا، ایک شکی نے بڑھ کر دروازے کو جب دھکا دے چکا، علامہ انصاری نقل کرتے ہیں، بی بی خود اسی روایت کی ناقل ہے، فرماتی ہیں جلتا ہوا دروازہ کے شعلے، اے عزادارو جب یہ دروازہ زہرا پہ گرا اور دروازے کے شعلے بلند تھے، اے دروازہ میرے پہلو پہ گرا، اے میرا چہرہ جھلس گیا۔ آیت اللہ وحید خراسانی فرماتے وہ دروازہ زہرا پہ وہ 50 مسلمان دروازے کے اوپر سے، اور ایک شکی دروازے پہ کھڑے ہو کے وَرَفَسَ رِجْلَهُ، اور دروازے کو ٹھوکرے مار رہا ہے، اور فقط لکڑی نہ ٹوٹی اور بنت رسول کی پسلی ٹوٹ گئی۔ بنت رسول کی پسلی ٹوٹی۔ اجرکم علی اللہ زادارو، اور روایت کا جملہ، اور مسلمانوں نے علی کو گرفتار کر لیا۔ جب زہرا کی آنکھ کھلی ایک آہ سرد نکلی، یا فضا خوزینی وسندینی الی صدر کے، اور کائنات کو سہارا دینے والی بی بی وہ اپنی کنیز سے سہارا طلب کر رہی ہے، او کنیز فضا او زہرا کو سہارا دے، اور میرا موسر شہید ہو گیا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ